نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 127 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا مَا اور جو ہی انزلت نازل کی جاتی سورتن کوئی سورت نظرا تو دیکھنے لگتا ہے بعدہم ان کا بعد الی بعدن بعد کی طرف یعنی ایک دوسرے کی طرف کے حل یراکم کیا دیکھ رہا ہے تمہیں من احدن کوئی ایک مومنوں میں سے ثم انصرفوا پھر سب واپس پلٹ جاتے ہیں صرف اللہ پھیر دیے ہیں اللہ نے قلوبہم ان کے دل بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یفقہون کہ نہیں وہ سمجھتے۔ لقد جاءکم بلا شبہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسول ایک رسول من انفسکم تمہارے نفسوں انسانوں میں سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعدہم بعد بعض اشیاء بعض اوقات الا مرسل الیہ مکتوب الیہ الداعی الی الخیر صرفو صرف نظر قلوبہم قلب ماہر امراض قلبی تعلق قوم قوم اقوام قومیت اقوام متحدہ یفقہون فقہ فقی فقہ انفسکم نفس نفسہ نفسی نظام تنفس۔ عربک کا ورڈ اس آیت کے حصے میں صرف ایک ہے جاء آیا۔ آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتا ہے ان کا بعض کو یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے ان کا ایمان بڑھا دیا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب ان پر قرآن پاک پڑھا جب اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا جب ان پر کوئی آیات پڑھی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، یعنی ایمان میں اضافہ ان کے ہوتا جن کے دلوں میں اسلام زندہ تھا۔ جہاں ایمان اسلام زندہ ہی نہیں ہے وہاں کیا نازل ہوگا، کیا اللہ کے کلام کے نازل ہونے سے کیا ان کے دلوں کی حالت بدلے گی۔ اب اگلی آیت میں آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہی کوئی نازل کی جاتی ان پر صورت تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے تمہیں کوئی ایک مومنوں میں سے پھر واپس پلٹ جاتے ہیں پھیر دیے ہیں اللہ نے ان کے دل، اور یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے جب دل میں ایمان نہیں تھا تو صورت کے نازل ہونے سے ان پہ کیا اثر ہونا تھا، اور پھر واپس پلٹ جاتے۔ پھیر دیے ہیں اللہ نے ان کے دل اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسی طرف پھیر دیے جس طرف وہ ہیں، اور اس لیے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کا دل اس پر یقین نہیں کرتا۔ آیت نمبر 128 بلا شبہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں سے ہی تم پر ایک رسول بھیجا۔ عزیز بہت گزرتا ہے علیہ اس پر ما عنتم حریص کہ تم مشقت میں پڑو بہت حریص ہے علیکم تمہاری بھلائی پر بالمؤمنین مومنین کی رؤوف الرحیم نہایت شفیق بہت مہربان۔ فَإِن تولوا پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں فقل تو کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی علیہ اس پر توکلت میں نے بھروسہ کیا وہو رب العرش العظیم اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سب سے پہلے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ علیہ علی الاعلان علی وجہ البصیرت علیحدہ حریص حریص اور حرص بالمؤمنین امن ایمان اور مومن
رحیم رحم، رحمان رحمت، رحم و کرم، فقول قول، اقوال مقولہ، اقوال زرعی، توکل تو توکل اور متوکل، واؤ شام و سحر، شان و شوکت، آرام و سکون، العرشی عرش عظیم، العظیمی عظیم عظمت اور تعظیم، عربک کے ورڈز عزیز بہت گراں، انت تم مشقت میں تم پڑو، تولو وہ منہ موڑ لیں، حسبیہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے پر ایک رسول بھیجا جس پر بہت گراں گزرتا ہے، یعنی ناگوار ان پر گزرتا ہے کہ جب تم لوگ قرآن نہیں سمجھتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، کہ تم مشقت میں پڑو، بہت حریص ہے، اور وہ اس بات میں بہت حریص ہیں کہ تم لوگ بھلائی، تمہاری مومنوں کی بھلائی پر، مومنوں کے ساتھ، کہ اس بات کے وہ بہت زیادہ حریص ہیں، ان کو بہت لالچ ہے کہ تم لوگ ہدایت پکڑو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاؤ، کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو لو، اسے سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اور ہم مسلمانوں کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں، قرآن کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اسے دوسروں کو سکھانے میں، اور اس معاملے میں ہمیں بھی حریص ہونا چاہیے کہ قرآن سب کے دل میں ہو، قرآن سب کے ہاتھوں میں ہو، کہیں کوئی قرأت سیکھ رہا ہو، کہیں کوئی تجوید سیکھ رہا ہو، کہیں کوئی ترجمہ اور معنی کر رہا ہو، کوئی تفاسیر کر رہا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہم قرآن سے جڑے رہیں۔ ہم مسلمانوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو اس معاملے میں بہت حریص تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حریص بنائے اور ہم لوگوں کو بھی اس کام کا حصہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 129، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے، یعنی اگر اتنے حریص ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کے باوجود، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے فضائل سنن نبی داؤد میں موجود ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صبح شام کے اذکار میں جو انسان اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، دین میں، دنیاوی معاملات میں، رنج و غم میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، ہر معاملے میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کریں، ہم اپنے صبح شام کے اذکار میں اس آیت کو یاد کریں، شامل کریں، کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے۔ اس آیت کا پس منظر تو یہ ہے کہ اس میں انسان ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش کر دیتا ہے اور سارے باطلانے خدا کی نفی کر دیتا ہے۔ اب الفاظ پہ غور کریں، کافی ہے مجھے اللہ، اس بندے نے دل سے ہی کہہ دیا نا کہ مجھے اللہ کافی ہے، تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور آگے اس بات کی تصدیق ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھروسہ کس پر ہے؟ صرف اللہ پر، دوسروں پر نہیں ہے۔ اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، یعنی جو عرش عظیم سب سے بڑا عرش ہے، اس کا رب بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ آیت صبح و شام کے اذکار میں شامل کرنے، پڑھنے اور دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ توبہ کا ہمارا یہ آخری سبق تھا آج کا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ ہماری یہ سورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن اسی طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے سلسلے میں برکت ڈالیں، ہماری بات میں اثر ہو، ہم باعمل بنیں، آمین ثم آمین۔ اختتام کریں گے آج کے سبق کا اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہوئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔